بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید علی مہدی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کا خون نچوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حکومت کے وزیر خزانہ اپنی ٹیم کو لے کر جو IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے IMF کے ساتھ کہ عمران خان کی حکومت نے عوام کو جو پیٹرول کی قیمتوں پر سبسڈی دی ہوئی تھی، یعنی کہ 1 لیٹر پیٹرول پہ کم از کم 45 سے 50 روپے تک حکومت اپنی جیب سے ادا کر رہی تھی عوام کے لیے، یہ سبسڈی اب انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور IMF سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک میں واپس جاتے ہی اس سبسڈی کو ختم کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے تک کا اضافہ کریں گے۔ اس لیے ناظرین آپ تیار رہیں کہ اب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 190، 95 یا 200 تک ہو سکتی ہے، اور یہ اس حکومت اور اس ظالم حکومت کی طرف سے عوام کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا اس عید پر جو دینے جا رہے ہیں عوام کو، کیونکہ باقی چیزیں تو یہ پہلے ہی مہنگی کر چکے ہیں۔ بجلی مہنگی ہو چکی ہے، گھی مہنگا ہو چکا ہے، چینی مہنگی ہو چکی ہے، ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے، اور یہ جو وعدہ کر رہے تھے عوام سے کہ ہم آتے ہی ڈالر کی قیمت کو نیچے لے آئیں گے اور پیٹرول سستا کر دیں گے، 100 روپے لیٹر تک پیٹرول لے کے آئیں گے، یہ 100 روپے تک نہیں لے کے آ رہے بلکہ یہ 200 روپے تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تیاری کر لی گئی ہے۔ اور یہ اب اس کا جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہے، اس نے IMF کی ٹیم کو یقین دلا دیا ہے اس بات کا، پہلی بات۔ دوسری خبر یہ ناظرین کہ یہ حکومت اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لنگر آن کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر اتر آئی ہے۔ اس کا وزیر خزانہ جو مفتاح اسماعیل جو گیا IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، وہاں پر اس نے اس بات کا حوالہ دیا کہ پاکستانی سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی تقریروں میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ طالبان والی باتیں کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا ہے مفتاح اسماعیل نے قرآنی آیات کو۔ حالانکہ ناظرین دیکھیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، پوری کائنات کے لیے، پوری عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس سے رہنمائی اور ہدایت لے سکتے ہیں۔ وہ ہدی للناس، ناس کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل اس حد تک گر گیا ہے کہ اس نے قرآن کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنی بیرونی آقاؤں کو خوش کر سکیں، جن کی آشیرواد حاصل ہے ان کو، جن کی آشیرواد کی وجہ سے وہ حکومت میں آئے ہیں، اب ان کی غلامی میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے ضمیر اور ایمان تو یہ پہلے ہی بیچ چکے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین، قرآن کو انہوں نے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ نون لیگ کی حکومت پہلے بھی ایسا کرتی رہی ہے۔ خواجہ آصف کا ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس کا ایک انٹرویو دیکھا تھا میں نے، اس میں وہ واضح طور پر امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے یہ تو طالبان کی طرح کا آدمی ہے، یہ تو ایک بنیاد پرست آدمی ہے، یہ اسلام کی باتیں کرتا ہے، آپ ہمیں چانس دیں، ہم آپ کی غلامی میں اس قدر آگے جائیں گے کہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کہیں گے، ہم تو بڑے لبرل مائنڈڈ ہیں، بڑے آزاد خیال لوگ ہیں، اور یہ PTI والے جو ہے یہ اسلامی خیال کے لوگ ہیں۔ تو ناظرین، آج مفتاح اسماعیل نے بھی ایک اس کا واضح ثبوت دے دیا کہ اس نے عوام بندوں کو یہ کہا کہ عمران خان جو ہے یہ ہر تقریر میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتا ہے۔ ناظرین اب دیکھیں، وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کیا یہ دہشت گردی کی باتیں ہیں ناظرین؟ ان کو دہشت گردی سے جوڑ دیا ہے اس بندے نے، صرف اور صرف اپنی حکومت کے لیے اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی اب ہم آگے ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، کوئی بھی بات ہو، بس ہماری حکومت رہنی چاہیے اور آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہم سے خوش رہیں تو ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد اب دیکھیں یہ جس طرح کے اقدامات باقی کر رہی ہے حکومت، ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چل رہا تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا انہوں نے، بڑے ہائی لیول پہ جا کے ٹویٹر سے درخواست کی ہے انہوں نے، یا جو بھی کیا ہے اس ٹرینڈ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی سننے میں آ رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بہت سخت کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں پر، ان صحافیوں پر، ان چینلز پر جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں یا جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو عوام کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بہت سخت یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کسی بھی حد تک گر جائیں گے، کسی بھی حد تک جائیں گے، لیکن یہ عوام کی رائے کو مد نظر نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ناظرین ایک فیصلہ ان کا ہے اور ایک فیصلہ خلق خدا کا ہے۔ جو کہتے ہیں نا نکار خلق بزبان خدا،
تو یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے مقاصد کو، اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر اپنی حکومت کو طوالت دینا چاہتے ہیں۔ مقاصد ناظرین یہی ہے ان کے۔ اب دیکھیں کل انہوں نے 150 مجرموں کے نام ECL سے نکال دیے ہیں، بغیر ان کے کیسز ختم کیے ہوئے، بغیر ان کی سنے ہوئے، بغیر ان کے اوپر جو الزامات تھے، جو انہوں نے جو جرائم کیے تھے ان کی سزا دیے بغیر یہ ان کو ECL سے نکال دیا گیا ہے۔ اب وہ آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں، یہ بھی NRO کی ایک قسم ہے۔ یہ حکومت ناظرین بہت جلدی میں ہے، بہت جلدی اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ رہیں گے، لیکن کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا آقا جو امریکہ ہے، ان کا خدا جو امریکہ ہے، وہ بھی ان کو پش کر رہا ہے، ان کو زور دے رہا ہے ان کے اوپر کہ جلدی کریں آپ۔ تو ناظرین ایک تو وہ کر رہے ہیں، دوسرا یہ ECL میں سے نام نکالنے کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ نیب کو ختم کرنے کے لیے تو انہوں نے واضح اعلانات کر دیے ہیں، شاہد خاقان عباسی نے بھی کیا ہے، اس کے بعد اور بھی اس کے کئی رہنما ہیں نون لیگ کے جنہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ نیب میں تو ان کے کیس ہیں۔ یہ مجرم وزیر اعظم جو بنا ہوا ہے، امپورٹڈ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے، اس کے اوپر، اس کے بیٹے کے اوپر، اس کے پورے خاندان کے اوپر اربوں کے کیس بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین ستم ظریفی دیکھیے، وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، اس قوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں کہ جو لوگ جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، جو مجرم ہیں، جن کے جو ضمانتوں پر رہا ہے، انہیں کو جج کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے، انہیں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ آئیے اپنے فیصلے خود کر لیں، وہ کیسز بھی ختم کر لیں، وہ ریکارڈ بھی چلا دیں، وہ فائلیں بھی غائب کر دیں، وہ تمام آفیسر جو آپ کے انکوائری کر رہے ہیں سب کو چینج کر دیں، سب کو ٹرانسفر تبدیل کر دیں، اور آپ بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ اس کے اتنی دیر میں آپ کی مدت ختم ہو جائے گی، آپ بالکل پاک صاف ہو کے دوبارہ سے عوام کے اوپر مسلط ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن ناظرین اس دفعہ یہ کام ان کا نہیں چلنے والا، کیونکہ اس دفعہ ان کے سامنے ایک مرد مجاہد کھڑا ہے۔ یہ لوگ قرآن کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، اور عمران خان جو ہے اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کر ان یہودیوں کے درمیان میں، عیسائیوں کے درمیان میں، اور مسلمان ممالک بھی وہاں تھے، سب کے درمیان میں کھڑا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کرتا ہے۔ یہ مرد مجاہد اس دفعہ ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس دفعہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور عوام بھرپور اس بندے کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ عوام بھی غلامی نہیں چاہتی۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے ناظرین ہم کو کہ ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں، ہم کو غلامی چاہیے یا آزادی چاہیے۔ تو اگر اس کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے، اور اگر ہم کو آزادی چاہیے تو پھر ہم کو قربانی دینی ہوگی۔ جیسے 1947 میں جب یہ ملک بنا تھا تو ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، جان، مال، عزت، سب ہر طرح کی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا۔ ہمیں بھی اب ان غلاموں سے، اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوگی، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جیسے ہی میں کوئی خبر یا جو کوئی انفارمیشن، آج کل بہت زیادہ، بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، جو ہی میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کروں گا بلا تعطل وہ آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔